بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آب زمزم کیا ہے؟ آب زمزم عام پانی سے کیوں افضل ہے؟ آب زمزم کو کسی عام پانی میں ملانے سے کیا سارا پانی آب زمزم کہلائے گا؟ کیا آب زمزم سے غسل یا وضو کیا جا سکتا ہے؟ آب زمزم کو بیٹھ کر پینا چاہیے یا کھڑے ہو کر؟ آب زمزم کو کتنے سانس میں پینا چاہیے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو روئے زمین کے افضل ترین پانی زمزم کے بارے میں ایمان افروز حقائق بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@ali سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، زمزم کا پانی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے تقریباً 5000 سال قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بیاب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ ناظرین، آب زمزم اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جاری ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر جب آپ سلام اللہ علیہ مروہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جہاں سے رب قدیر نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، جبکہ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ٹھوکر سے یہ چشمہ جاری ہوا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ پانی کے پاس تشریف لائیں اور پانی کے بہاؤ کو روکتے ہوئے فرمایا زم زم، اسی لیے اسے آب زمزم کہا جانے لگا۔ بعد ازاں اسے کنویں میں تبدیل کر دیا گیا، جسے چاہے زمزم اور بیر اسماعیل کہا جانے لگا۔ ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، زمزم بطور کھانا غذا اور بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم کو برتنوں میں ڈال لیتے اور اسے مریضوں پر چھڑکا کرتے اور انہیں پلایا کرتے تھے۔ ناظرین، زمزم تمام پانیوں کا سردار روئے زمین پر اس سے افضل پانی نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اس سے لوگوں کی اس قدر رغبت بڑھ گئی تھی کہ جو لوگ کثیر العیال ہوتے وہ زمزم کے پاس ہی آ کر رہ جاتے اور وہ سب اسی سے اپنا پیٹ بھرتے۔ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، تاہم بیٹھ کر پینے میں کوئی گناہ نہیں۔ آب زمزم میں عام پانی زیادہ مقدار میں ملانے سے اس پانی میں بھی زمزم کی برکت اور فضیلت منتقل ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے آب زمزم کہا جا سکتا ہے۔ آب زمزم کو بھی 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ مستدرک حاکم میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں زمزم پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم نے اسے طریقہ زمزم پیا ہے جیسا کہ پینا چاہیے؟ انہوں نے سوال کیا، وہ طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ جب تم زمزم پیو تو قبلہ رخ ہو جاؤ، اللہ کا نام لو اور 3 سانسوں میں پیو، اور پیٹ بھر کر زمزم پیو جیسا کہ پینا چاہیے۔ جب پانی سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی تعریف کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ ہے کہ وہ زمزم سے پیٹ بھر کر پانی پی نہیں سکتے۔ ناظرین، جو شخص باوضو اور پاک ہو اور اگر محض برکت کے لیے آب زمزم سے وضو یا غسل کرے تو جائز ہے، لیکن بے وضو آدمی کا زمزم شریف سے وضو کرنا یا کسی جنبی کا اس سے غسل کرنا مکروہ ہے، جبکہ دوسرا پانی موجود ہو۔ اگر دوسرا پانی نہ ہو تو پھر گنجائش ہوگی۔ زمزم نہایت متبرک پانی ہے، اس کا ادب ضروری ہے، اس کا پینا باعث برکت ہے، اور چہرے پر، سر پر اور بدن پر ڈالنا بھی موجب برکت ہے، لیکن نجاست زائل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا درست نہیں۔ ناظرین، جدید طبی تحقیقات سے معلوم ہوا آب زمزم میں ایسے اجزائے معدنیات اور نمکیات موجود ہیں جو انسان کی غذا
اور طبی ضروریات کو بڑے بہترین طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ حکومت سعودی عرب نے اس بات کا اہتمام کر رکھا ہے کہ ہر 4 گھنٹے بعد زمزم کے پانی کا جدید ترین لیبارٹریوں میں ہر لحاظ سے معائنہ کیا جاتا ہے۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں آب زمزم کے بارے میں بے شمار انکشافات ہو رہے ہیں۔ آب زمزم کے کیمیائی تحقیقات اور طبی معائنے سے معلوم ہوا کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو معدہ، جگر، آنتوں اور گردوں کے لیے بالخصوص مفید ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ آب زمزم اللہ کریم کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے، اور اس پر جب بھی اور جتنی بھی تعریف اور تحقیق کی جائے کم ہے، کیونکہ ہر مرتبہ انسان پر نئے راز آشکار ہوتے ہیں اور مزید روشن پہلو انسان کی عقل کو ذخیرہ کرتے ہیں۔ آب زمزم کا کنواں آج تک خشک نہیں ہوا۔ اس نے ہمیشہ لاکھوں حجاج اکرام اور زائرین کی پیاس بجھائی ہے، جبکہ اس میں موجود نمکیات کی مقدار ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ اس کے ذائقے میں آج تک کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، بلکہ روز اول سے آج تک اس کا وہی ذائقہ ہے۔ دوسرے کنویں میں کائی جم جاتی ہے اور دیگر نباتاتی اور حیاتاتی افزائش ہوتی ہے۔ انواع و اقسام کی جڑی بوٹیاں اور پودے اگاتے ہیں، یا کئی قسم کے حشرات بستے ہیں، جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ متاثر ہوتا ہے۔ مگر آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو کسی بھی قسم کی نباتاتی اور حیاتاتی افزائش اور آلائش سے پاک اور صاف ہے۔ ہزاروں برس پہلے نوزائیدہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ایڈیاں رگڑنے سے جاری ہونے والا یہ چشمہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پیاس بجھانے کے باوجود آج بھی پہلے دن کی طرح پانی دینے اور پانی بخشنے پر مامور ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس پر مکہ شریف اور اہل مکہ ہمیشہ بجا طور پر نازاں و شاداں رہیں گے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔